صلاۃ و منقبت کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر محمد اشرف القادری رضوی دامت برکاتکم العالیہ اور نہایت ہی واجب الاحترام علماء اکرام نعت خوانان خوش الحان اور میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، السلام علیکم۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر ماہ رواں کے پہلے اتوار کو ہماری یہ علمی نشست ہوتی ہے، ہمارا یہ اجتماع ہوتا ہے اور آج بھی حسب معمول ہو رہا ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات یہ سلسلہ اسی طرح قائم و دائم رکھے اور اس سلسلے کا انعقاد کرنے والوں کو اللہ تعالی ہمیشہ شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے اور اللہ تعالی ان لوگوں پر اپنی نعمتوں کی فراوانی بھی عطا فرمائے اور ہر قسم کے غموں سے دکھوں سے بچا کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے۔ برادران اسلام، جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، جو لوگ اسلام کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، اگر وہ یہ سمجھیں کہ دکھ اور تکلیفیں مجھے نہیں آئیں گی اور لوگ میرے ساتھ بڑی عقیدت مندی کا معاملہ کریں گے، تو یہ بات تاریخ اسلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کے جھنڈے کو اٹھایا، جن لوگوں نے اس دعوت حق کو قبول کیا اور پھر آگے لوگوں تک پہنچایا، ان لوگوں پر مصائب و آلام اس طرح آئے جس طرح نیچی جگہ پانی آتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور اللہ کے حکم سے تبلیغ کا آغاز فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کے 3 اصول عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ کیا محبوب، ان لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائیے، اپنے رب کی راہ کی جانب بلائیے حکمت کے ساتھ۔ یہ پہلا اصول دین ہے، حکمت۔ اور دوسرا عمدہ انداز بیان کے ساتھ، اور تیسرا مناظرہ باطریق احسن کر کے، یعنی اچھی بحث کر کے۔ تو یہ 3 اصول تھے جن کے تحت جو ہے وہ تبلیغ کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے جو تبلیغ کا اصول ہے وہ حکمت ہے، یعنی حکمت کہتے ہیں علم آپ کے پاس ہے، اب اس علم کو استعمال کس طرح کرنا ہے کہ دوسرے بندے تک آپ کی بات پہنچ بھی جائے اور وہ بات دل میں لگ بھی جائے، ٹھک بھی جائے۔ اب ظاہر ہے اگر حکمت نہ ہو تو پھر تبلیغ اثر نہیں دکھاتی، بلکہ حکمت کے بغیر جو تبلیغ ہوتی ہے وہ فائدے کے بجائے الٹا نقصان بھی کروا دیتی ہے۔ تو پہلا اصول ہے جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، وہ حکمت ہے۔ اور دوسرا اصول ہے عمدہ انداز بیان، یعنی تبلیغ کرنے والے کا جو انداز ہے، اس کے جو الفاظ ہیں، اس کا جو بات کرنے کا سٹائل ہے، وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جب وہ بات کرے تو یوں لگے جیسے منہ سے پھول جو ہیں وہ نکل رہے ہیں، اور وہ بات کانوں تک نہ رہے بلکہ کانوں سے گزر کر دل تک اتر جائے اور دل میں جا کے جگہ بنا لے۔ اور یہ انداز اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو آتا، آپ کی بات سنتا اور پھر ساری زندگی جو ہے وہ رسول اللہ کا ہی ہو کر رہ جاتا۔
تو دوسرا انداز بیان، عمدہ انداز بیان دوسرا اصول تبلیغ ہے، اور تیسرا ہے اچھی بحث کر کے. یعنی اب ظاہر ہے کہ ساری طبیعتیں بیان سن کر ماننے والی نہیں ہوتی، کئی اعتراض کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور ایسے ایسے جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس طرح کا کوئی بندہ آ جائے جو بحث کرے، جو تم سے مناظرہ کرنا چاہے، تو پھر اچھے انداز کے ساتھ ایسی اس کی ٹھکائی کرنی ہے، ایسے دلائل دینے ہیں کہ اگلا بندہ مان جائے کہ حق وہی ہے جو میرے سامنے والے کے منہ سے نکل رہا ہے. تو یہ 3 اصول اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اور پھر 5 مراحل میں جو ہے وہ تبلیغ ہوئی. پہلا مرحلہ تبلیغ کا دعوت اسلامی، یعنی اسلام کی دعوت دینا. آپ کو ظاہر ہے کسی نے دعوت دی ہے نا، تو آپ یہاں تک آئے ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے یا احباب نے جو ہے وہ ڈائریکٹ بالمشافہ مل کر آپ کو دعوت دی، آپ یہاں پر آئے. یہ ہے اسلام کی دعوت. دوسرا جو مرحلہ ہے تبلیغ کا وہ ہے تربیت اسلامی، یعنی اب جو دعوت پہ لوگ جمع ہوئے ہیں ان کی تربیت کی جائے. تیسرا مرحلہ ہے تنظیم اسلامی، یعنی جن لوگوں کو دعوت دی گئی پھر ان کی تربیت بھی ہو گئی، اب ان کی جو ہے وہ تنظیم سازی کر دی جائے. یہ تیسرا مرحلہ ہے. اور چوتھا مرحلہ ہے تحریک اسلامی، یعنی اب جن لوگوں کو ایک جو ہے وہ لڑی میں پرو دیا گیا ہے، تنظیم سازی کر دی گئی ہے، اب ان لوگوں کے اندر تحرک پیدا کرنا، یعنی ان کے اندر ایک تحریک پیدا کرنا کہ کہیں وہ جمود کا شکار نہ ہو جائیں، کہیں وہ جو ہے وہ ساکت و جامد نہ ہو جائیں. تو اب ان کے اندر تحریک پیدا کرنا، یہ چوتھا مرحلہ ہے. اور 5واں مرحلہ ہے انقلاب اسلامی. جب ان 5 مرحلوں سے کوئی جماعت گزرتی ہے تو پھر انقلاب کا نعرہ لگتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہے، آپ نے 13 سال مکہ میں تبلیغ فرمائی ہے، اور 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں تبلیغ فرمائی ہے. اور آپ کا کل دورانیہ جو تبلیغ کا ہے وہ 23 برس ہے. اب ان 23 برسوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا ہے کہ اولین و آخرین میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی نبی نے اتنا بڑا انقلاب برپا نہیں کیا جتنا ہمارے آقا نے مختصر عرصے میں برپا کر دیا. یعنی پوری دنیا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ پہنچ گیا ہے. اور آپ اندازہ فرمائیں ان 23 جو ہے وہ سالوں کے اندر ایسے ایسے مرحلے بھی آئے ہیں، ایسے ایسے واقعات بھی سامنے آئے ہیں کہ عقل جو ہے وہ جب ان واقعات کو جانچتی ہے اور نظر جب ان واقعات کو دیکھتی ہے تو بندہ لرز جاتا ہے. خود امام الانبیاء آپ کو 3 سال جو ہے وہ آپ نے قید کاٹی ہے شیب ابی طالب کے اندر. جب مشرکین مکہ نے دیکھا نا کہ یہ دعوت جو ہے وہ گھر گھر پہنچ رہی ہے اور لوگ دڑا دڑ جو ہے وہ دائرہ اسلام میں آ رہے ہیں، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو ہر طرح کے جتن کر لیے ہیں، اس دعوت کو ہم روک نہیں سکے. تو اب انہوں نے دارالندوہ کے اندر جمع ہو کر، یہ مکہ والوں کا میٹنگ ہال تھا جس کو اسمبلی ہال آپ کہہ سکتے ہیں، وہ سارے سرداران اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ بنو ہاشم کے ساتھ حقہ پانی بند کر دو، نہ ان کے ہاں شادی بیاہ میں جاؤ، نہ ان کو شادی بیاہ میں بلاؤ، نہ ان کو رشتہ دو، نہ ان سے رشتہ لو، اور جو ہے وہ ان کو جو شیب ابی طالب میں مقید کر دو، قید کر دو، اور ان کا معاشی مقاطع کر دو، یعنی ان کے ساتھ جو ہے وہ ہر قسم کا لین دین، ہر قسم کے معاملات جو ہے وہ بند کر دو. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال شیب ابی طالب کے اندر قید کاٹی ہے. اور ان 3 سالوں کے جو حالات ہیں، حضرت زبیر بن عوام، یہ کون ہے زبیر بن عوام؟ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر ان کے شوہر ہیں، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا قد جو ہے وہ 5.5 فٹ سے اونچا تھا، سینہ چوڑا تھا، رنگ انتہائی گورا اور گلابی تھا،
تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی شیب ابی طالب کے اندر ہی تھا اور حالت ہماری یہ تھی کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا تھا اور کئی دن تو کچھ بھی نہ ملتا. کہتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا کہ بچے رو رہے ہیں, دودھ نہیں مل رہا, اور جو مائیں ہیں ان کی چھاتیوں سے دودھ سوکھ چکا ہے. ظاہر ہے خوراک نہ ملے تو پھر دودھ کہاں سے آنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس دن مجھ سے رہا نہ گیا. آج میں نے فیصلہ کیا کہ میں باہر نکلوں گا اور باہر سے کوئی کھانے پینے کے لیے کوئی چیز لے کے آؤں گا. کہتے ہیں حالت ہماری یہ تھی کہ اگر کوئی سوکھا چمڑے کا ٹکڑا بھی مل جاتا ہم اسے ہی پانی میں بھگو کے کھا لیتے تھے. اب آپ اندازہ کریں کہ آج حلوے کھا کر اور جناب والا اعلیٰ قسم کی غذائیں کھا کر پھر بھی ہم اللہ کا شکوہ کرتے ہیں. صحابہ کو دیکھیے کہ گھاس بھی کھائی ہے, سوکھے چمڑے کے ٹکڑے کھائے ہیں, پھر بھی اللہ کا شکوہ نہیں کیا, پھر بھی اللہ کا شکوہ نہیں کیا. کہتے ہیں میں باہر نکلا تو سامنے نا حرم کعبہ کے سامنے یہ مکے کے جو بڑے بڑے چودھری تھے نا سردار, وہ سارے وہاں جمع تھے. کہتے ہیں میں ان کے قریب گیا, وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آ گئے. اب انہوں نے آ کر ایک نے جو ہے وہ آ کر مجھے ملے اور پھر کہنے لگے زبیر کیا کہنا تمہارا, تمہاری کیا بات ہے. زبیر ہم نے تمہیں قید تنہائی سے پہلے بھی دیکھا تھا, پہلے تمہارا سینہ بڑا چوڑا تھا, رنگ تمہارا بڑا گورا گلابی تھا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے سینے کی چوڑائی بھی کم ہو گئی ہے اور رنگ بھی اس طرح کا گلابی نہیں رہا, بلکہ اب تمہاری جو ہے وہ چہرے سے پلاہٹ نظر آتی ہے. کہتے ہیں میں چپ کر کے ان کی باتیں سنتا رہا. وہ کہنے لگے زبیر اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری کسی بڑے خاندان میں کسی جو ہے وہ سردار کی بیٹی کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا جائے تو جس سردار کی بیٹی کی جانب اشارہ کرو گے ہم ابھی تمہارا نکاح اس کے ساتھ کر دیں گے. اور زبیر اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں مال و زر دے دیا جائے تو جتنی دولت تم چاہو ہم تمہارے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیں گے. اور اگر تم سرداری چاہتے ہو تو جس سردار کی جانب اشارہ کرو گے وہ استعفیٰ دے دے گا اور اس کی جگہ تمہیں سردار مقرر کر دیا جائے گا. حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں میں چپ کر کے سنتا رہا. میں نے جب وہ اپنی باتیں کر کے چپ کر گئے نا تو میں نے ان سے پوچھا یہ جو اتنی عنایات تم مجھ پر کر رہے ہو, یہ تم جو اعلیٰ خاندان میں میرا جو ہے وہ نکاح کر رہے ہو اور مجھے سرداری کی آفر کر رہے ہو, مال و دولت کی آفر کر رہے ہو, آخر مجھے بھی تو کچھ کرنا ہوگا نا, مجھے کیا کرنا ہے مجھے بتاؤ میں کیا کروں. وہ کہنے لگے کچھ بھی نہیں, تم نے یہ کرنا ہے کہ تم شیب ابی طالب میں جاؤ اندر اور جا کر سارے لوگوں کے سامنے اعلان کر دو, کہو کہ جا کر اپنے جو ہے وہ نبی سے محمد مصطفیٰ سے کہہ دو کہ اب ہم تمہارے ساتھ نہیں چل سکتے, اس لیے کہ تمہارے ساتھ رہ کر تو ہماری صحتیں بگڑ گئی ہیں, ہمارے تو جو ہے وہ ہمارے بھوک اور پیاس برداشت کر کے ہماری حالتیں جو ہیں وہ بگڑ گئی ہیں, لہٰذا اب ہم ساتھ نہیں چل سکتے, میں جا رہا ہوں, بس اتنی بات کر دو. حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں اس سردار نے نا میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا, ہاتھ میں لے کر باتیں کر رہا تھا. کہتے ہیں میں نے چپ کر کے چپکے سے ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا اور نکال کر داڑ کر کے تھپڑ اس کے منہ پہ مارا. الو کا پٹھا, تو مجھے یہ دنیا کی نعمتیں دکھا کر رسول اللہ کے دامن سے دور کرنا چاہتا, قسم با خدا مجھے 100 زندگی ملے میں رسول اللہ کے قدموں پر قربان کر دوں مگر رسول اللہ کا دامن نہ چھوڑوں. تو حضرت زبیر بن عوام آپ کے اس تھپڑ نے کوہ قیامت توڑا ہے اور یہ بات ثابت کر دی ہے کہ باقی ہر جگہ بندہ ٹوٹ جایا کرتا ہے مگر جسے دامن محمد مصطفیٰ میسر آ جائے پھر وہ ٹوٹا نہیں کرتا. تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے قدموں پر نہ چلنا. انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور اگر تم شیطان کے نقش قدم پر چلے, حق آ گیا اور تم نے حق کو چھوڑ کر پھر باطل کو پسند کیا تو پھر حق جو ہے وہ غالب آ کے رہے گا, اس لیے کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے.
اللہ جو ہے ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہیں اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا اہل ایمان کو کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کی تفسیر کے اندر علماء نے لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن سلام یہ پہلے یہودی مذہب کے اندر تھے، پہلے یہود کے بہت بڑے عالم تھے حضرت عبداللہ ابن سلام، پھر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا نا تو یہودیوں کے اندر جس طرح ہم جمعے کی تعظیم کرتے ہیں، جمعہ ہماری عبادت کا دن ہے، تو یہودیوں کی عبادت کا دن تھا ہفتہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام انہوں نے سوچا کہ ہفتے کی تعظیم میں پہلے بھی کرتا تھا اور قرآن نے کوئی منع تو نہیں کیا کہ ہفتے کی تعظیم نہ کرو، تو وہ یہودی مذہب سے جب اسلام میں آئے تو پھر بھی وہ ہفتے کی تعظیم کرتے تھے، اس لیے کہ پہلے وہ ہفتے کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اب دوسرا، یہود کے اندر اونٹ کا گوشت جو ہے وہ نہیں کھاتے تھے، یہودیوں کو منع تھا، تو اب انہوں نے اونٹ کا گوشت بھی جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا اسلام نے کون سا پابندی لگائی ہے کہ اونٹ کا گوشت ضرور ہی کھانا ہے، تو انہوں نے نہ اونٹ کا گوشت بھی چھوڑ دیا اور ہفتے کے دن کی تعظیم بھی کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی غیرت کو اتنا بھی گوارا نہ ہوا۔ اب اسلام کا مزاج دیکھیے، جب انہوں نے ہفتے کی تعظیم کی اور اونٹ کا گوشت نہ کھایا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو وحی دے کر نازل فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں آئے ہو تو پھر پورے پورے اسلام میں آ جاؤ، اب کسی اور مذہب کی جانب تمہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں اس طرح داخل ہو جاؤ جس طرح حسین ابن علی داخل ہو گئے تھے، اسلام میں اس طرح داخل ہو جاؤ جس طرح صدیق اکبر داخل ہو گئے تھے، اسلام میں اس طرح پورے پورے داخل ہو جاؤ جس طرح فاروق اعظم داخل ہو گئے تھے، اسلام میں اس طرح پورے پورے داخل ہو جاؤ جس طرح عثمان غنی ہو گئے تھے، جس طرح مولا کائنات علی المرتضیٰ ہو گئے تھے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور شیطان کے نقشے قدم پر نہ چلنا، جس طرح یزید چلا، جس طرح شمر چلا، جس طرح ابن زیاد چلا۔ فرمایا کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب اسلام میں پورا پورا داخل ہونا کیا ہے؟ وہ حسین ابن علی کی تصویر ہے۔ اسلام میں پورا پورا داخل ہونا یہ ہے کہ جب تم نے کلمہ پڑھ لیا تو اب اسلام کو بطور دین مان لو، اسلام کو نظام حیات اپنا لو، اسلام کو اپنا جو ہے وہ نظام حیات بنا کر ساری زندگی جو ہے وہ اسلام کے نام پہ لگا دو۔ اور اگر تم آدھا تیتر آدھا بٹیر جہاں اس نظر آیا کہ یہاں میرا مفاد ہے وہاں اسلام پہ عمل کر لیا، اور جہاں نظر آیا کہ یہاں تو اب جو ہے وہ مجھے بھوک بھی برداشت کرنی پڑے گی تو وہاں سے پرے ہٹ گئے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس طرح کے مسلمان نہ بنو، اے ایمان والو اسلام میں آئے ہو تو پورے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ برادران اسلام، حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو طاقت کتنی تھی؟ 30 اونٹ نہیں سنبھال سکتے تھے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، زمانہ جاہلیت میں اونٹ چرایا کرتے تھے، اور باپ آپ کے والد خطاب آپ کو باقاعدہ مارا کرتے تھے کہ عمر تم سے تو 30 اونٹ ہی نہیں سنبھالے جاتے، 10 سنبھالتے 10 ادھر نکل جاتے، 10 سنبھالتے 10 ادھر نکل جاتے۔ آپ کے والد آ کر آپ کو مارتے، اور پھر ایک وقت وہ آیا جب حضرت امیر المومنین عمر جو ہے وہ آپ نے کلمہ پڑھا اور پھر رسول اللہ کی غلامی جو ہے وہ غلامی میں داخل ہوئے، اور پھر وہ وقت آیا کہ آپ اپنے زمانے خلافت میں حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آگے سرسبز و شاداب وادی، اس کو دیکھ کر آپ نے رونا شروع کر دیا۔ وہ جو ساتھی تھے آپ کے انہوں نے کہا امیر المومنین آپ تو بڑے سخت آدمی ہیں، آپ کی آنکھوں میں تو نمک ڈال دیا جائے تو آپ کی آنکھوں سے پانی نہ نکلے، امیر المومنین آپ کا نام سن کر تو شیطان رستہ بدل جاتا ہے، امیر المومنین آپ تو جو ہے وہ جلال کی نظر سے سورج کی جانب دیکھیں تو سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، آپ تو دریائے نیل کو خط لکھیں تو دریائے نیل کے اندر پانی جاری ہو جاتا ہے، اور آج آپ بچوں کی طرح رو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ساتھیو یہ وہ وادی ہے جہاں میں اپنے باپ کے اونٹ چرایا کرتا تھا، آج مجھے اپنا زمانہ جاہلیت یاد آ گیا ہے، یہ وہ وادی ہے جہاں میرا باپ مجھے
ڈنڈے مارتا تھا اور میں کھایا کرتا تھا، اس لیے کہ مجھ سے 30 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، لیکن آج جب میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق جب میں فیصلے کر رہا ہوں، ایک وہ وقت تھا 30 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، آج آسمان کے نیچے مجھ پر کوئی بھی حکمرانی کرنے والا نہیں ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی برکت سے یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ میں دریا کو حکم دیتا ہوں، دریا رواں ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے حکمران جو ہیں وہ کاسا لیسیاں کرتے ہیں، وہ یہود و نصارہ کے آگے جو ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں اور یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہیں، حالانکہ قرآن نے کہا کہ اے اہل ایمان، یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ حضرت احمد سید احمد شاہ مدراسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو جو ہے وہ ان کی گردن کاٹ کر دلی کے چاندنی چوک میں لٹکا دی گئی، اور کہتے ہیں تاریخ کے اندر آتا ہے کہ 8 دن تک ان کی گردن دلی کے چاندنی چوک میں لٹکتی رہی، اور ان کی گردن سے جو ہے وہ احمد اللہ شاہ مدراسی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے سر مبارک سے 8 دن تک خون ٹپکتا رہا، اور یہ اس بات کی دلیل تھی کہ جب ان کی گردن کاٹی جا رہی تھی ان کے دل میں موت کا کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ موت کا خوف جو ہے وہ ہر چیز کو منجمد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس طرح ہمارے بزرگوں کو جو ہے وہ پھانسی گھاٹوں پر لٹکایا گیا۔ حضرت کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کہا گیا کہ تم جو فتویٰ فضل حق خیر آبادی نے دیا ہے اس پر جو تمہارے دستخط ہیں تم اعلان کر دو کہ وہ میرے دستخط نہیں ہیں، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ حضرت کفایت علی کافی نے کہا کہ چلو جہاں مجھے لے جانا چاہتے ہو لے چلو۔ دلی کے چاندنی چوک میں آپ کو لایا گیا، پھانسی کا پھندا لٹک رہا ہے اور آپ پھانسی گھاٹ کی جانب آ رہے ہیں، اور وہاں کھڑے ہو کے آپ نے اعلان کیا، کہا لوگو گواہ رہنا، اور اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، فضل حق خیر آبادی نے جو انگریز کے خلاف فتوی جہاد دیا ہے اس پر جو دستخط ہیں وہ میرے ہی ہیں، وہ جعلی نہیں ہیں۔ چنانچہ انگریز نے حضرت کفایت علی کافی کو دلی کے چاندنی چوک میں پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا، اور آپ کا تڑپتا ہوا لٹکتا ہوا لاشا لوگوں نے دلی کے چاندنی چوک میں دیکھا۔ حضرت کفایت علی کافی کا تڑپتا ہوا لاشا تو لوگوں نے دیکھا، لیکن بازار مصطفیٰ میں بکا ہوا یہ مفتی کسی اور کے ہاتھوں بکتا نہیں دیکھا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اسلام کی جو تاریخ ہے وہ تو عظیمتوں کی ایک داستان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنی طبعی وفات ہوئی ہے، ان کی یعنی طبعی موت ہوئی ہے حضرت ابوبکر صدیق کی۔ حضرت امیر المومنین عمر کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا، حضرت مولا کائنات کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں اور آپ کے خاندان کو اعزاء و اقربا کو میدان کربلا میں جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جو ہے وہ جیل سے اٹھا ہے، اور حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں وہ جو خلیفہ تھا وقت کا وہ کہتا تھا تم کہو قرآن مخلوق ہے، آپ نے کہا قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہوتی۔ تو اس نے آپ کے جسم سے کپڑے اتار کر حکم دیا کہ ان کو کوڑے مارے جائیں، 70 کوڑے مارے گئے آپ کو۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل خود فرماتے ہیں کہ مجھے جو کوڑے مارے گئے تھے ان میں اگر وہ کوڑے کسی ہاتھی کو مارے جاتے تو وہ بھی بلبلا اٹھتا، وہ بھی بلبلا اٹھتا، اتنے سخت کوڑے مجھے جو ہے وہ مارے گئے۔ اور پھر حضرت امام احمد بن حنبل آپ جب دعا مانگا کرتے تھے نا تو کہا کرتے تھے رحم اللہ ابو الحیثم، غفر اللہ ابو الحیثم، اے اللہ ابو الحیثم پر رحم فرما، اے اللہ ابو الحیثم کو بخش دے۔ آپ کا بیٹے ایک دن کہنے لگے کہ ابا جی بیٹا تو میں ہوں آپ کا، تو آپ کو دعا تو میرے لیے کرنی چاہیے، یہ ابو الحیثم کون ہے جس کے لیے آپ ہر وقت دعائیں کرتے رہتے ہیں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل کہنے لگے بیٹا یہ بغداد کا بہت بڑا ڈاکو تھا، کہتے ہیں جب مجھے پکڑ کر کوڑے مارنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا یہ مجھے راستے میں مل گیا،
اور یہ مجھے کہنے لگا کہ میں نے کوئی 20,000 جو ہے وہ چوریاں کی ہیں اور میں کتنے مقدموں میں پھنسا ہوا ہوں، انہوں نے مجھے کوئی 20,000 کے لگ بھگ کوڑے لگائے ہیں، میں آج تک مانا نہیں ہوں، میں چور ہو کر ڈاکو ہو کر میں نے جو ہے وہ ان کے سامنے گردن نہیں جھکائی۔ امام صاحب آپ حق پر ہیں، کوڑے کھا کر حق کو نہ چھوڑ دینا۔ کہتے ہیں اس ڈاکو کی بات نے مجھے استقامت دے دی، اس ڈاکو کی بات نے مجھے کھڑا کر دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے پھر ان پر جو مصیبتیں آئی ہیں پھر وہ ڈٹے ہیں، اور ظاہر ہے جب کوئی استقامت پر ڈٹتا ہے تو جنت انہی لوگوں کے لیے ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ نعمتیں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ عظیمتوں کی داستان ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اب اسلام میں پورا پورا داخل ہونا کیا ہے کہ بندہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانے کہ مجھے اللہ نے کیا کیا صلاحیت دی ہے اور وہ صلاحیت صحیح جگہ پر خرچ کرے۔ وہ ہارون الرشید کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک مداری آ گیا، اس نے آ کے کہا جی میں اپنے فن کا بڑا ماسٹر ہوں، آپ مجھے ذرا موقع دیں تاکہ میں آپ کو اپنا فن دکھاؤں۔ ہارون الرشید نے اس کو اجازت دے دی، اس نے ایک سوئی پکڑ کر اس نے یوں نشانہ لگایا، سامنے لکڑی کا ستون تھا، وہ سوئی سیدھی اس میں جا کے کھپ گئی۔ اب اس نے دوسری سوئی لی، پھر نشانہ لگایا، وہ سوئی پہلی سوئی کے نکے میں جا کے کھپ گئی۔ اس نے پھر تیسری سوئی، چوتھی سوئی، پانچویں سوئی، لوگ آشش کر اٹھے۔ وہ پہلی سوئی کے نکے میں دوسری سوئی کے نکے میں تیسری سوئی، بڑا نشانے باز تھا، لوگوں نے اس کو انعام بھی دیا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ لوگ مجھے اتنا انعام دے رہے ہیں، بادشاہ تو مجھے کوئی بڑا انعام دے گا۔ چنانچہ اب وہ ہارون الرشید کی جانب دیکھنے لگا۔ ہارون الرشید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو پکڑو اور پکڑ کر اس کو باندھ دو اور اس کو کوڑے لگاؤ، اس کو سزا دو۔ وہ جا کے کہنے لگا کہ میں نے تو اتنا کرتب دکھایا ہے اور آپ مجھے جو ہے وہ سزا دے رہے ہیں۔ تو ہارون الرشید نے کہا کہ تو دیکھ اللہ نے تجھے صلاحیت کتنی دی ہے، تو کتنی اللہ نے تجھے صلاحیت دی ہے، لیکن تو اس صلاحیت سے فائدہ کیا اٹھا رہا ہے؟ تو جو ہے وہ مداری بن گیا ہے، تو لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح پیسہ کما رہا ہے۔ وہ کہنے لگا، ہارون الرشید کہنے لگا تو آ جا، میں تجھے اپنی فوج میں بھرتی کرتا ہوں، تجھے اپنی فوج کا سپہ سالار بناتا ہوں، یہ نشانہ اللہ کے دشمنوں پہ لگا، ان کے سر اڑا۔ تو مسلمان کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے نا، اس کو چاہیے کہ وہ اسلام کی سر بلندی کے لیے خرچ کرے، وہ اپنی صلاحیتوں کو جو ہے وہ ضائع نہ کرے۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ اللہ نے ان کو جو صلاحیتیں دی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ اہل ایمان کام لیں۔ برادران اسلام، ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ ابھی عید الاضحیٰ آ رہی ہے، ہم نے قربانی کرنی ہے تو کس لیے کرنی ہے جی؟ اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، اور گوشت کے لیے تو نہیں کرنی۔ اگر ہماری نیت یہ ہو کہ ہم نے گوشت کھانا ہے تو ظاہر ہے پھر گوشت تو آپ نے کھانا ہے لیکن آپ کو ثواب نہیں ملے گا، اللہ کی رضا نہیں ملے گی۔ تو یہ قربانی ہم نے کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ عبادت ہم کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کا ہر عمل رب کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک مرید آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے آیا، وہ بیچارہ مزدور تھا، چھٹی کی اس نے، آج پیر صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھنا ہے۔ جب وہ شرک پور پہنچا نا تو جمعہ ہو چکا تھا، لوگوں نے جو ہے وہ درود و سلام پڑھ رہے تھے، وہ بیچارہ وہاں پہنچا، نماز کے وقت پہنچا، خطبہ ہو رہا تھا عربی والا، حضرت صاحب نے تقریر جو ہے وہ ختم کر دی تھی، اس نے نماز پڑھی، جب درود و سلام پڑھا جا رہا تھا تو وہ بیچارہ پریشان کھڑا تھا۔ میاں صاحب نے اس کو پوچھا کہ تم پریشان کیوں ہو؟ کہنے لگا پیر صاحب میں بڑی دور ہوں، آج آیا چھٹی کر کے، تمہیں پتا میرا پنڈ بھی دور ہے، تو میں آج مزدور آدمی ہاں، چھٹی کی تھی کہ آج پیر صاحب دی تقریر سنا گا جا کے، لیکن ایتھے آیا تو تہاڈی تقریر مک گئی سی، عربی دا خطبہ ہو رہا سی، تے اس گلے نا میرا دل تھوڑا جڑا پریشان ہے۔ میاں صاحب کہنے لگے کہ بیلیا تو جمعے تو بعد جانا نہیں ہے، جب لوگ سارے مل کے ٹر جان نا پھر تو منو آ کے ملنا، تو منو مل کے جانا۔ چنانچہ
جب سارے لوگ مل کر چلے گئے، میاں صاحب نے دیکھا وہ کھڑا ہے، آپ نے اس کو بلایا، بلا کے کہا کہ بیٹھ جا، اس کو سامنے بٹھایا، خود ممبر پہ بیٹھ گئے۔ وہ جو پوری تقریر کی تھی نا 1 گھنٹے کی جمعے میں، وہ ساری دوبارہ اس کو سنا دی۔ وہ بیچارہ بڑا پریشان، پھر کہنے لگا حضور تساں میری وجہ تو بڑی تکلیف اٹھائی ہے، تساں جیڑا ایک میرے کلے بندے واسطے پھر پورا گھنٹہ تساں تقریر کی ہے، تساں میری وجہ تو تکلیف اٹھائی ہے حضور، میں معذرت چاہنا۔ کیا بیلیا معذرت کیڑی ہے؟ جیڑے رب نو راضی کرنے واسطے لوکاں نو سنائی سی، اسے رب نو راضی کرنے واسطے تنو کلے نو بھی سنا دیتی۔ تو مومن وہ ہوتا ہے جس کا ہر کام جو ہے وہ اپنے رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ تو برادران اسلام، عقل مند بندہ وہ ہوتا ہے جو اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرے اور اپنی صحبت جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رکھے۔ صحبت اپنے اندر ایک اثر رکھتی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے مولانا صاحب نے یہاں ایک ماحول بنایا ہوا ہے۔ ہر اتوار کو نماز مغرب کے بعد ہوتا ہے نا جی جس حلقہ ذکر، تو اس میں ہم وہ آپ گھر بیٹھ کے بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، لیکن مسجد کا ماحول ہو اور پھر 4 ساتھی 5 ساتھی 10 ساتھی اکٹھے ہوں اور پھر وہ اللہ اللہ کریں اور پھر جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھ کے اللہ اللہ بندہ کرے، تو اس کا اللہ کے ہاں بڑا ہی مقام ہے۔ اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وہ اس کا اللہ کے ہاں بڑا ہی مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس حلقہ ذکر کے اندر ضرور جو ہے وہ آپ شرکت فرمایا کریں، اور ہمارے مولانا صاحب نے جو سلسلہ شروع کیا ہے آپ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں۔ آپ حلقہ ذکر کے اندر بھی جو ہے وہ آیا کریں اور 5 وقت کی نماز جو ہے اس کو اپنا مزاج بنائیں، سچ بولیں۔ نوجوان جو ہیں وہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے وقف کریں۔ یقین فرمائیں کہ آج ضرورت ہے اس دین کو، نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے نوجوان پتہ نہیں کہاں کہاں مارے پھر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے حلقہ ذکر ہوتے ہیں اس میں نوجوانوں کی تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ تمام احباب کو دعوت ہے کہ آپ تشریف لایا کریں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے دلوں کو جو ہے وہ روشن کیا کریں۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ آج ہم نے خود غور کرنا کہ کیا ہم اسلام میں پورے داخل ہیں؟ حضرت امام علی مقام کو یزید کیا کہتا تھا کہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، میری بیعت کر لو، تو آپ نے پورا کنبہ جو ہے وہ کٹوا دیا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، حالانکہ وہ بھی اسلام کو مانتا تھا، وہ بھی دعویٰ کرتا تھا کہ میں اسلام کو مانتا ہوں، لیکن اس کے اسلام میں اور حضرت امام حسین کے اسلام میں فرق تھا۔ یزید کا اسلام کیا تھا؟ کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی نماز پڑھ لی کبھی شراب پی لی، کتے بندروں کی لڑائیاں کرا لی، بندروں کے سروں پر سونے کی ٹوپیاں رکھ دی۔ یہ یزید کا اسلام تھا۔ اور حضرت امام حسین کا اسلام کیا تھا؟ یزید کا اسلام یہ تھا کہ دنیا کی خاطر نماز قربان کر دو، دنیا کی خاطر دین کو چھوڑ دو، اور حضرت امام حسین کا اسلام یہ تھا کہ اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کر دو، اور اگر وقت آئے تو اپنے جو ہے وہ خاندان کو بھی قربان کر دو، اپنی جان بھی قربان کر دو، اور یہ کر کے حضرت امام حسین نے دکھا دیا۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو اسلام میں اس طرح داخل ہو جاؤ جس طرح حسین ابن علی داخل ہو گئے تھے، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر اسلام کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر اسلام کی برکات کو اپنے سینوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا غلام بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔